اتنے مدارس پہلے ہی ہیں تو یہ اور جو ہے وہ بڑھ جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی آبادی میں اتنے علماء ہونے چاہیے کہ جن سے لوگ شرعی رہنمائی لے سکیں اور وہ شریعت کے مطابق اپنے کام کر سکیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ کسی کو نماز میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، کسی کو روزے میں، کسی کو زکوٰۃ دینی ہے اس کا مسئلہ، اور کسی کو گھریلو معاملات کے اندر، کسی کو کاروبار کے معاملات میں، کسی کو کوئی چیز استعمال کرنے نہ کرنے کے حوالے سے. اچھا پھر آج کے زمانے میں جب کہ دنیا گلوبل ویلیج ہے کہ جو چیز امریکہ کے اگلے کنارے پہ ہے وہ پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، یا کم از کم ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس پر کوئی ہم کام کر سکتے ہیں. آن لائن بزنس کی وجہ سے اب پوری دنیا کا، یہاں بیٹھا بندہ ساری زندگی امریکہ میں کاروبار کرتا رہے تو کر سکتا ہے. تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں شریعت کے احکام ہیں، کیونکہ شریعت دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، یا تو کچھ چیزوں کو حلال قرار دیتی ہے یا کچھ چیزوں کو حرام قرار دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب کے اندر حلال اور حرام کا معاملہ ہے. اس کے لیے بہت بڑی مثال آپ نکاح لے لیں. نکاح کی صورت میں وہی امور حلال ہو جاتے ہیں جو نکاح کے علاوہ حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ زندگی کا ایک ایسا بیسک معاملہ ہے کہ جس میں 99% آبادی نہیں بلکہ چند ایک بیچاروں کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا ہی جو ہے نا وہ نکاح کرتی ہے. اچھا اس کے علاوہ کھانا پینا ہے، کھانے پینے کے بغیر تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور کھانے پینے کے ساتھ جو شریعت کے حلال اور حرام کے معاملات ہیں وہ وابستہ ہیں. کیا چیزیں حلال ہیں کیا حرام ہیں. اچھا پھر بغیر کمائی کے تو بندے کو کھانے کو نہیں ملتا، تو اب کمائی کے اندر کون سا طریقہ حلال ہے کون سا حرام ہے. تو انسان کی جو زندگی ہے اس میں ٹوٹلی جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کے ساتھ حلال اور حرام کا تعلق ہے. تو اب لازمی بات ہے کہ اس کے لیے اسے وہ بندہ چاہیے کہ جس سے یہ مسائل پوچھ سکے. یا تو یہ ہے کہ ہر بندہ خود ہی اتنے مسائل سیکھ لے، لیکن عملی طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، اور بظاہر ایسا ہو بھی نہیں سکتا کہ تمام مسائل سیکھ لے. ضرورت کے مسائل سیکھ بھی لے تو لیکن روٹین سے ہٹ کر جو پیش آئے گا وہ کسی سے پوچھنا ہی پڑے گا. تو اب چونکہ مسلمانوں کو اللہ کے احکام پہ عمل کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور حلال و حرام کے فرق کے لیے ایسے لوگوں کی حاجت ہے کہ جو ان کو یہ مسائل بتا سکیں. اور یہ لازمی بات ہے اتنی تعداد میں ہونے چاہیے جتنی تعداد کی آبادی ہے. صحیح. جیسے دنیا میں ہر شے کے اعتبار سے ایک ریشو بنایا ہوتا ہے نا کہ اتنے بندوں پہ اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے. بالکل. ٹھیک ہے، ہوتا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شاید 500 سے لے کر 1500 افراد کے اوپر ایک ڈاکٹر، یہ دنیا کا ایک آئیڈیل طریقہ ہے. اچھا لیکن ہمارے جیسے پاکستان میں ہمارے 15,000 بندے پہ ایک ڈاکٹر ہے جو ہمارا ریشو ہے. تو اب اس کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میڈیکل کی فیلڈ میں بہت پیچھے ہیں. اگر ہمیں آئیڈیل اس پہ لیول پہ آنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا ہر 1500 بندوں پہ ایک ڈاکٹر ہو. اچھا اسی طرح ہر چیز کے اندر ایک ریشو رکھا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاز کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے، جو کریو ہوتا ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے نا کہ بھئی ایک جہاز کے اوپر 50 بندے، 48 بندے یہ آئیڈیل ہے. 48 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 48 بندے اس کے اوپر سوار ہو، پھر پورا سٹاف شمار کر کے نا جو سول ایویشن کے افراد، پورا ایک سسٹم ہوتا ہے. لیکن اوسط کیا نکلتی ہے 50 آدمی ایک جہاز کے اوپر. اس سے کوئی نیچے لے آئے تو وہ زیادہ کما لے گا. لیکن جیسے ہمارے ہاں بہت ساری خرابیوں کے اندر ایک خرابی یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے ایک جہاز کے اوپر 250 بندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 200 بندوں کو زیادہ تنخواہ دے رہے ہیں تو پروفٹ سارا آپ کا نکل گیا. لیکن ایک سسٹم تو ہے بہرحال. تو دنیا جو ہے وہ ایک تناسب پہ چلتی ہے. صحیح. یہی معاملہ علم دین کا ہے کہ مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے واہ 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 واہ، اس آبادی کے تناسب سے ان کو شرعی مسائل بتانے والے چاہیے. اب آپ دیکھ لیں کہ جیسے اتنے علاقے کے لیے ایک ہاسپٹل چاہیے، تو جتنے علاقے کے لیے ہاسپٹل چاہیے اتنے علاقے کے لیے ایک دارالفتہ چاہیے، اور دارالفتہ کے لیے ایک مفتی چاہیے. اچھا جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کا امام تو چاہیے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک مسجد کا امام 5 مسجدوں کے اندر جماعت کروا دے گا، باقی اسپیکر کے اوپر ہی نماز پڑھ لے. ایسا نہیں ہوگا. تو ہر مسجد کا اپنا ریشو جو ہے وہ چاہیے اپنا. اسی طریقے سے تو اب شرعی مسائل بتانے کے حوالے سے اگر آپ بہت منیمم ریشو بھی رکھیں نا تو تقریباً یہ بنتا ہے کہ آپ کو تقریباً جو ہے نا 20-25 ہزار کی آبادی کے اوپر نا ایک مفتی چاہیے ہوتا ہے. مفتی محض عالم نہیں، مفتی عالم جو ہے اس کی تعداد اس سے زیادہ ہو جائے گی. ائمہ مساجد کی تعداد اس سے زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مسجدیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے اوپر کے افراد اس سے کم، اس سے اوپر کے افراد اس سے کم. تو اب آپ یہ دیکھ رہے کہ جیسے ہر شے کے اندر ہم ایک آئیڈیل سٹینڈرڈ کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر ہمارے ملک میں ڈاکٹرز کی اتنی کمی ہے، انجینئرز کی اتنی کمی ہے، سائنٹسٹ کی اتنی کمی ہے. ایون کہ سائنٹسٹ کا بھی ایک ریشو ہوتا ہے کہ ملک کی آبادی کے اتنے افراد سائنسدان ہونے چاہیے.
تو اگر آپ علماء کے حوالے سے دیکھیں کہ جن کے بارے میں رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اے نہ جاننے والو جاننے والے سے پوچھ لو. واہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ جاننے والوں کے لیے کوئی جاننے والا ہونا چاہیے. رہنمائی چاہیے. اب وہ جاننے والا جو ہے، جو شریعت کا مسئلہ بتانے والا، جو شریعت کی بہت ساری چیزیں سمجھانے والا ہے، تو وہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں؟ تو معذرت کے ساتھ اسکول کالج یونیورسٹی سے تو وہ تیار نہیں ہوتے کہ جن سے لوگ شریعت کے مسائل پوچھیں. جی. وہ اپنے جو ان کے کام ہے اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، اپنی فیلڈ کے اندر ہوتے ہیں نا. لیکن مسلمان کے تو دین کے اندر، اس کی زندگی کے اندر شریعت کا، دین کا، اسلام کا، اللہ رسول کے احکام کا ایک بہت بڑا پورشن ہوتا ہے، بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی آبادی کے لیے کتنے علماء کی ضرورت ہے. تو اب علماء تیار ہوتے ہیں مدارس سے، مدارس ہوں گے تو علماء تیار ہوں گے، ورنہ انفرادی طور پہ تو دو چار کر کے تیار ہوگے تو ہوگے، باقی اللہ خیر صلی اللہ. تو لہذا اتنی بڑی تعداد جو چاہیے علماء کے حوالے سے، وہ پروڈکشن آپ کو مل رہی ہے مدارس سے. اب اس میں مدارس سے ملنی، اور مدارس کے اندر پھر علماء وہ چاہیے کہ جس میں تعلیم تربیت دونوں چیزیں. تعلیم و تربیت. ابھی میں یہ رسالہ دیکھ رہا تھا، مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی اس سے. اس کا نام تھا فیضان علم و عمل. اچھا، اس سے مجھے پوائنٹ میرے ذہن میں کیا آ رہا تھا، ابھی کچھ عرصہ پہلے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، یا ایک آرٹیکل تھا، آرٹیکل کی کتاب تھی. اس میں یہ تھا کہ ایک زمانے کے اندر یہ جو تعلیمی ادارے ہوتے تھے نا، ان کو تعلیمی ادارے نہیں کہتے تھے. اچھا. ان کو کہتے تھے تربیتی ادارے. دارالتعلیم نہیں ہوتا تھا، دارالتربیت ہوتا تھا، یا دارالتعلیمی و تربیت ہوتا تھا. جب ایجوکیشن کا نام آ گیا نا، تو پھر صرف تعلیم رہ گئی. صرف تعلیم رہ گئی تو اس میں سے عمل نکل گیا. دعوت اسلامی کے جو جامعات ہے، اور بھی الحمدللہ جامعات میں تربیت کا سلسلہ تو مدارس کے اندر ہوتا ہی ہے، لیکن دعوت اسلامی میں ایسا سسٹم کے تعلیم کے ساتھ تربیت کو جوڑا ہوا ہے. تو جو ہمارے ہاں علماء کی تیاری ہے، اس میں تھیوری، پریکٹیکل، علم، عمل، علم نافع، یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی. تو ہمارے جتنے جامعات زیادہ ہوں گے، اتنے ہی علم نافع والے، اتنے ہی علم و عمل والے، اتنے ہی تعلیم و تربیت والے افراد زیادہ ہوں گے. جتنے تعلیم و تربیت والے زیادہ ہوں گے، معاشرے کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا.